وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 30 ہے، کلمات شرط و ظرف، یعنی ان میں کلمات شرط ہیں اور ظرف ہیں۔ یہ حرف شرط ہے، اس کا معنی ہے اگر، لما کا معنی ہے جب، اور لو کا معنی ہے اگر، اور اذا کا معنی ہے جب۔ یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، آئندہ زمانے کے لیے۔ اور اذ کا معنی بھی ہے جب، اور یہ زمانے ماضی کے لیے آتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کے لیے۔ حربتو کا معنی میں بھاگا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم ہے۔ اور الاحتفالو کا معنی ہے جلسہ۔ اب نیچے جملے دے رہے ہیں، ان کا ترجمہ اور ترکیب کرنی ہے۔ ان ضربتنی حربتو، ان ضربتنی حربتو۔ ان کا معنی اگر، ضربتا کا معنی تو نے مارا، نی کا معنی مجھ کو، حربتو کا معنی میں بھاگوں گا، اگر تو مارے گا میں بھاگوں گا۔ ان ضربتنی حربتو، اگر تو مارے گا تو میں بھاگوں گا۔ ترکیب ہوگی ان حرف شرط، ضربتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اسباب ضربہ یضرب ثلاثی مجدد۔ اس میں تا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور نون یہ نون وقایہ ہے، اور یا ضمیر مفعول بھی ہے۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ حربتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم ثلاثی مجدد، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد لو قرأ الصبی لسبق، لو کا معنی ہے اگر، اور قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، یہ باب فتح یفتح ثلاثی مجدد سے ہے۔ الصبی کا معنی ہے بچہ، اس کی جمع صبیان آتی ہے، لام یہ یہاں پر برائے جزا ہے، اور سبق یسبق کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا۔ تو لو قرأ الصبی لسبق، اگر بچہ پڑھتا تو آگے بڑھتا۔ لو قرأ الصبی لسبق، اگر بچہ پڑھتا تو آگے بڑھتا۔ ترکیب ہوگی لو حرف شرط، قرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب فتح یفتح، الصبی اس میں ظاہر قرأ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لام برائے جزا، سبق فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد لما قرأت القرآن المجید اکرمتک، لما کا معنی جب، لما قرأت القرآن المجید اکرمتک، لما کا معنی جب، قرأت کا معنی تو پڑھے گا، القرآن کا معنی قرآن، المجید کا معنی بزرگ، اکرمتک تو میں تیری تعظیم کروں گا، جب تو قرآن مجید پڑھے گا تو میں تیری تعظیم کروں گا۔ لما قرأت القرآن المجید اکرمتک، جب تو قرآن مجید پڑھے گا تو میں تیری تعظیم کروں گا۔ ترکیب ہوگی لما حرف شرط، قرأت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر ثلاثی مجرد، اسباب فتح یفتح، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، القرآن موصوف، المجید صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر قرأت کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ اکرمتک فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اکرمتک فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے اذا ذهبت الى السوق ذهبت الى الفندق، اذا کا معنی جب، یہ برائے مستقبل ہے، ذهبت کا معنی تو جائے گا، ذهب يذهب سے، الى کا معنی تک، سوق کا معنی ہے بازار، ذهبت کا معنی میں جاؤں گا، الى کا معنی تک، الفندق کا معنی ہے بازار۔ اذا ذهبت الى السوق ذهبت الى الفندق، جب تو بازار جائے گا تو میں ہوٹل جاؤں گا۔
الفندق کا معنی ہے ہوٹل، جب تو بازار جائے گا تو میں ہوٹل جاؤں گا۔ ترکیب ہوگی اذا حرف شرط، ذهبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اسم ثلاثی مجرد، اسم تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، الی حرف جار السوق مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ذهبت فعل کے، ذهبت فعل اپنے فاعل سے مل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، ذهبت الی الفندق، ذهبت فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اسم تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، الی حرف جار الفندق مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ذهبت فعل کے، ذهبت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد ان تضرب زیدن اضرب کا، اگر تو زید کو مارے گا، اضرب کا تو میں تجھ کو ماروں گا، ان تضرب زیدن اضرب کا، اگر تو زید کو مارے گا تو میں تجھ کو ماروں گا۔ ترکیب ہوگی ان حرف شرط تضرب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے، زیدن مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اضرب کا فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، کاف ضمیر منصوب مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد ان شربت الشایا شربت اللبن، ان شربت الشایا شربت اللبن، ان کا معنی اگر، شربتا کا معنی تو پیے گا، شریبہ یشرب باب سمع یسمع سے ہے، الشایا کا معنی ہے چائے، اور اس کے بعد اللبن آ رہا ہے، لبن کا معنی دودھ، تو اس کا ترجمہ ہے ان شربت الشایا شربت اللبن، اگر تو چائے پیے گا تو میں دودھ پیوں گا۔ ترکیب ہوگی ان حرف شرط، شربتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ بارز اس کا فاعل، الشایا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، شربت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اللبن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے اضربو کا ان دخنت السجارہ، اضربو کا معنی میں تجھ کو ماروں گا، ان دخنت السجارہ اگر تو سگریٹ جلائے گا پیے گا۔ ترکیب ہوگی اضربو کا فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، کاف ضمیر منصوب مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزائے مقدم، ان حرف شرط دخنتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، السیارہ مفعول بھی، السیار کا معنی سگریٹ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، شرط اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ان ترک زید الصلاۃ فانی اعاقبہ، اس کے بعد ہے ان ترک زید الصلاۃ فانی اعاقبہ، اگر زید نماز چھوڑے گا، فانی اعاقبہ تو میں اس کو سزا دوں گا۔ ترکیب ان حرف شرط، ترکہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب ناصرہ ینصر ثلاثی مجرد، زیدو جو ہے اس میں بنے گا، اس میں ظاہر ترکہ کا فاعل، یہ نون جو ہے یہ نون قطنی لگا ہوا ہے، الصلاۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، انی اعاقبہ تو میں اس کو سزا دوں گا، انا حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر متکلم انا کا اسم، اعاقب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا انا کی خبر، انا کا اس اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد بکر وصل الی المسجد اذ طلعت الشمس، بکر وصل الی المسجد اذ طلعت الشمس، بکر مسجد تک پہنچا جب کہ سورج طلوع ہوا، بکر
سورج کے طلوع کے وقت مسجد پہنچا۔ وہی قاعدہ ہے کہ شروع میں کوئی معرب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل آ جائے یا جو کسی کا نام ہو علم ہو، تو یہاں پر بکر علم ہے نام، لہذا ہم اسے بنائیں گے مبتدا۔ وصلہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے بکر۔ الی حرف جار المسجد مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا وصلہ فعل کے، وصلہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ بھی اس کو ملائیں گے نہیں بلکہ اذ کو جو ہے اذ ظرف زمان یہ بنے گا مضاف، طلعت جو ہے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، الشمس طلعت کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، وصلہ فعل کا اب جو ہے مفعول فی، اب فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بکر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد متی ینعقد الاحتفال السنوی، متی کا معنی کب، انعقد ینعقد کا معنی منعقد ہونا انعقاد کرنا، الاحتفال کا معنی جلسہ، السنوی کا معنی ہے سالانہ، تو ترجمہ ہے سالانہ جلسہ کب منعقد ہوگا۔ ترکیب ہوگی متی ظرف زمان یہ بنے گا مفعول فی مقدم، ینعقد فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الاحتفال موصوف، السنوی اس میں منصوب صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر ینعقدو کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ضربنی ثم زید، ضربنی ثم زید، زید نے مجھ کو وہاں مارا، ثم کا معنی وہاں، تو ترکیب ہوگی ضربہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، نون وقایہ یا ضمیر متکلم مفعول بہ مقدم، اور ثم جو ہے یہ مفعول فی ہے، زید اس میں ظاہر ضربہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد اذهبت زیدا حیث اشربنی الشای، اذهبت دیکھیے ذهب یذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، لیکن جب اسی ذهب یذهب کو آپ باب افعال میں لے کر جائیں گے ثلاثی مزید فی میں تو معنی ہو جائے گا لے جانا، تو یہ اذهبت یہ باب افعال میں لے جایا گیا ہے جس کا معنی ہو گیا میں لے جاؤں گا، اذهبت زیدا میں زید کو وہاں لے جاؤں گا، حیث اشربنی الشای جہاں اس نے مجھے چائے پلائی۔ ترکیب ہوگی اذهبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم ثلاثی مزید فی اسباب افعال، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز کا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، حیث یہ جو ہے مفعول فیہ مقدم ہے، اشربنی الشای، اشربہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، نون وقایہ یا ضمیر متکلم مفعول بھی اول، الشای مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد اترجم القرآن بتوفیق اللہ رب العالمین، ترجمہ یترجمہ کو معنی ترجمہ کرنا، میں قرآن مجید کا قرآن مقدس کا ترجمہ کروں گا اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ ترکیب ہوگی اترجمہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، القرآن مفعول بہ، بارف جار توفیق مضاف، اللہ کلمہ جلالت موصوف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر اللہ کلمہ جلالت موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر توفیقی کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر باجار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اترجم فعل کے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب جو ہے انشاءاللہ الرحمن کل جو ہے آپ حضرات کے سامنے فیض الادب حصہ اول سبق نمبر 30 کی عربی بنائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔